وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی یقول یوم القیامت این المتحابون بجلالی اليوم اظلهم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے کہاں ہیں وہ لوگ جو میرے جلال کی خاطر آپس میں محبت کرتے تھے، آج میں ان کو اپنے سائے میں جگہ عطا کروں گا جبکہ میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ مسلم نے اس کو روایت کیا، صحیح حدیث ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پکاریں گے، حشر کے میدان میں جب سب اکٹھے ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے کہ اٹھائیں وہ لوگ، میرے قریب آ جائیں وہ لوگ جو میرے جلال کی خاطر آپس میں محبت کرتے تھے، بجلالی۔ اور اللہ کے جلال کے ساتھ محبت کرنے کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ خدا ہی کی بزرگی کی خاطر ان کا ملنا، آپس میں اکٹھا ہونا اس کے نام کو بلند کرنے کی خاطر تھا، اس کے دین کو بلند کرنے کی خاطر تھا، ان کی اپنی ذاتی مفادات کی خاطر نہیں تھا۔ اور پھر یہ بھی پچھلی حدیث سے ریلیٹڈ ہے کہ یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب انسان کسی سے ملاقات پر اللہ کے بارے میں اور اللہ کی خاطر اور اللہ کے دین سے متعلق گفتگو کرے، ادروائز اگر صرف وہ دنیا کے بھاؤ تاؤ کر رہا ہے اور صرف دنیا ہی کے مفاد کی باتیں کر رہا ہے، یا ایک دوسرے کی خوشامد صرف اس لیے کر رہا ہے کہ اسے دنیا کا کوئی مفاد حاصل ہو جائے، تو یہ چیز اس اجر اور ثواب کو ضائع کر دیتی ہے۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تمہارے اندر ایمان نہیں، تم جنت میں جا نہیں سکتے، اور جب تک آپس میں محبت نہیں کرو گے ایمان والے ہو نہیں سکتے، ایمان نہیں آ سکتا۔ کیا میں تمہیں ایسی بات بتاؤں کہ جب وہ کرو تو ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے، آپس میں سلام کو پھیلاؤ، افشوا السلام بینکم۔ اب آپ دیکھیں کہ سلام، کلمہ سلام جو ہے یہ کس کا سبب ہے؟ جنت میں داخلے کا سبب، ایک ٹکٹ ہے جنت میں لے جانے کا، کہ کثرت سے ایک دوسرے کو سلام کرو۔ صحابہ کرام کا تو حال یہ ہوتا تھا کہ اگر درخت بھی بیچ میں آڑ آ جاتی، نا کہ کام شام کر رہے ہیں، کوئی کھیتوں میں کام کر رہے ہیں، اور پھر ایک دوسرے سے تھوڑی دیر کے لیے اوجھل ہو گئے اور پھر جب سامنے آئے تو پھر بھی سلام کیا کرتے تھے۔ اور آپ دیکھیں کہ اپنی زندگی میں سب سے آسان کام بولنا ہے، یعنی جس پہ کوئی طاقت نہیں خرچ ہوتی، کوئی پیسہ نہیں لگتا، کچھ نہیں ہوتا، اور اسے کنٹرول کرنا بھی بڑا مشکل ہے، بولتا چلا جاتا ہے انسان جب بولتا ہے۔ تو اس بولنے میں جہاں اور بہت کچھ بولتا ہے، اگر اس میں ایک عادت اور شامل کر لے اور سلام کرے تو یہ سلام اس کے لیے دوسرے کے ساتھ تعلق کا سبب ہوگا، اور یہ تعلق انسان کو ایمان والا بنائے گا اور ایمان انسان کو جنت میں پہنچائے گا۔ ہم دیکھیں کہ ایمان کی تعریف صرف یہ کرتے ہیں کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھ لینا، جب وہ پڑھ لیا جائے تو پھر ایمان آ جاتا ہے دل میں، حالانکہ یہ چیز جو ہے یہ اصل میں عملی ایمان دل میں اجاگر کرنے والی ہے، لیکن ہمارے ہاں اس کا رواج بہت کم ہو گیا ہے، اور اس رواج کی کمی کی وجہ سے ہی شاید ہمارے اندر آپس میں نفرتیں بڑھ گئی ہیں۔ سلام جب انسان کسی کو کرتا ہے تو انتہائی بامانی لفظ ہے کہ تم پر سلامتی ہو، اور نہ صرف یہ کہ زندہ کے لیے بلکہ مردہ کے لیے بھی سلام کا حکم ہے کہ جب ان کی زیارت کرو تو اس وقت بھی سلام کرو۔ تو اگر مردوں کا حق ہے سلام تو زندوں کا حق تو اس سے زیادہ ہوگا۔ اور پھر جو ابتدا کرے اسے 23 نیکیاں بتائے گی اور جواب دینے والے کے لیے 10، اور فرمایا کہ جو شخص سلام میں ابتدا کرتا ہے اس کا دل تکبر سے خالی ہوتا ہے۔ سلام وہ نہیں کرتا جو اپنے آپ کو بڑی شے سمجھتا ہے یا لیے دیے رہتا ہے۔ لہذا سلام کی عادت کو رواج دینا ایمان کی علامات میں سے ایک علامت ہے، لیکن ہم جس مغربی تہذیب کا شکار ہو چکے ہیں اور اس کے غلام ہو چکے ہیں اور اس سے مروب ہو چکے ہیں، اس میں جو کلمات ہماری زبانوں پر زبان زد عام ہیں، ہائے یا ہیلو، تو اس کے اندر تو کچھ بھی نہیں، اس سے لغو زیادہ کلمہ تو کوئی اور ہو نہیں سکتا، کہ جس کے اندر کوئی بھی معنی نہیں، جس کے اندر کوئی بھی دعا نہیں، کوئی مفہوم ہی نہیں ہے اس کا،
لیکن بہت فخری انداز سے اسے کہا جاتا ہے، اور ہماری نئی نسل تو خاص طور پر سلام کو باعث عیب اور باعث شرم چیز سمجھتی۔ بچوں کو سلام کی عادت کس طرح ہو سکتی ہے؟ اگر والدین خود سلام میں پہل کریں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود سلام میں پہل کیا کرتے تھے، یعنی بچوں کو بھی سلام کیا کرتے تھے، اور اس کے پھر کچھ آداب سکھائے جو ایک لمبی کہانی ہے۔ یہاں پر مختصراً ایک ہمیں چابی کی طرح ایک کلو ہمیں دے دیا گیا، کی دے دی گئی کہ اگر تم نیکی میں اضافہ کرنا چاہتے ہو، آگے بڑھنا چاہتے ہو، تو یہ عادت ڈال لو۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب انسان سلام کرتا ہے دوسرے کو تو ایک دوسرے سے خوف اور ایک دوسرے سے بدگمانی اور ایک دوسرے سے دوری جو ہے وہ کم ہوتی۔ جب انسان کے صرف اللہ کی خاطر قریب آتا ہے اور اس سے وہ اپنے آپ کو امن اطمینان میں محسوس کرتے کہ تو سلام کا مطلب ہے کہ تم میرے ہاتھوں سے سلامت ہو اور تم میری زبان سے سلامت ہو، کیونکہ مسلمان کی تعریف یہی ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ رہیں۔ لیکن آج ہر شخص بد اعتمادی کا شکار ہے، ہر شخص خوف میں مبتلا ہے کہ معلوم نہیں دوسرے کی طرف سے اسے کس طرح کا رویہ دیکھنے کو ملے۔ تو اس صورتحال کو کس طرح تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ سلام کی کثرت سے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت عبداللہ بن عمر جب فارغ ہوتے بازار کی طرف نکل جاتے اور سلام کیا کرتے تھے، کثرت سے سلام کرتے چلے جاتے، اور وہ صرف یہ اس لیے کرتے اپنی نیکیوں میں اضافہ کرنے کے لیے اور جنت میں جانے کے لیے، کیونکہ سلام کرنا جنت میں جانے کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قسم کھا کے فرمائی ایک بات، حالانکہ آپ کا کسی بات کو ایسے بھی کہہ دینا بڑی بات تھی، لیکن ایک بات جو آپ نے قسم کھا کے فرمائی، پھر وہ تو کسی صورت میں اس میں تو شک و شبہ کا کوئی شائبہ تک نہیں ہو سکتا، کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ اور پھر یہ کہ جب تک تمہارے اندر ایمان نہیں، جنت نہیں، اور جب تک محبت نہیں، ایمان نہیں، اور وہ بات لے لو مجھ سے کہ جس سے تم یہ اپنے اندر صفت پیدا کر سکو، اور وہ ہے سلام۔ سلام کو عام کرو، اسے رواج دو، اس کا فیشن ڈالو۔ وَأَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم أَنَّ رَجُلًا زَارَ أَخًا لَهُ فِي قَرْيَةٍ أُخْرَى فَأَرْسَلَ اللَّهُ لَهُ عَلَى مَدْرَجَتِهِ مَلَكًا وَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَى قَوْلِهِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيهِ رواه مسلم وقد سبق بالباب قبله۔ حضرت ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی اپنے بھائی کی ملاقات کرنے دوسری بستی میں پہنچا، بس اللہ تعالیٰ نے اس کے راستے پر ایک فرشتے کو مقرر کر دیا، اور پھر تمام حدیث کو نقل کیا۔ پچھلے باب میں یہ حدیث گزر چکی ہے کہ اس سے پوچھا کہ تم وہاں کیوں جا رہے ہو، یہاں حدیث مکمل نہیں، میں اسے دہرا دیتی ہوں۔ تو اس نے کہا کہ میں اپنے ایک اللہ کی خاطر دوست سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ کیا اس سے تمہیں کچھ لینا دینا ہے، کوئی اور دنیا کی غرض و غایت ہے؟ تو اس نے کہا کچھ بھی نہیں، سوائے اس کے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں اللہ کی خاطر، میرا اس کے ساتھ اور کوئی بھی مفاد وابستہ نہیں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو حکم دیا کہ اسے بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ بھی تجھ سے محبت کرتے ہیں جیسا کہ تو اللہ کی خاطر اس سے محبت کرتا ہے۔ اگلی حدیث عن البراء ابن عازب رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال فی الانصار لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق من احبهم احبه الله ومن ابغضهم ابغضه الله متفق علیہ۔ حضرت براء بن عازب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ آپ نے انصار کے بارے میں ارشاد فرمایا، یعنی انصار مدینہ کے بارے میں، کہ ایماندار لوگ ان سے محبت کرتے ہیں اور منافق لوگ ان سے بغض و عداوت رکھتے ہیں۔ جو شخص ان سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت رکھے گا، اور جو ان سے بغض رکھے گا اللہ ان سے بغض رکھے گا۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ یعنی ایسے لوگ جو اللہ کے محبوب ہوں، اللہ کے پیارے ہوں، جنہوں نے اللہ کے دین کی خاطر بڑی قربانیاں دی ہوں جیسے انصار نے دی، ان سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اگر دوسرے لوگ ان سے بغض رکھیں تو ان کے لیے خدا کا بغض واجب ہو جاتا ہے۔ اگلی حدیث عن معاذ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قال اللہ عز وجل المتحابون فی جلالی لهم منابر من نور یغبطهم النبیون والشہداء رواہ الترمذی وقال حدیث حسن صحیح۔ حضرت معاذ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے اللہ عز وجل فرماتے ہیں میرے جلال کے پیش نظر جو لوگ آپس میں محبت کرتے ہیں، یعنی میرے نام کو بلند کرنے کے لیے، قیامت کے دن ان کے لیے نور کے ممبر ہوں گے، یعنی وہ مسندیں ان سے روشنیاں نکل رہی ہوں گی، انبیاء اور شہداء بھی ان پہ رشک کریں گے۔
وہ کس لیے رشک کریں گے؟ ان کے اس بہترین عمل کی وجہ سے. یعنی حالانکہ وہ خود نبی نہیں ہوں گے، وہ خود شہید نہیں ہوئے ہوں گے، لیکن ان کا یہ عمل اتنا قابل قبول ہوگا کہ جس کی وجہ سے ان کے اوپر بے پناہ عنایتیں ہوں گی. اگلی حدیث عن ابی ادریس الخولانی رحمہ اللہ قال دخلت مسجد دمشق فاذا فتى براق الثنايا واذا الناس معه فاذا اختلفوا في شيء اسندوه اليه وصدروا عن رايه فسالت عنه فقيل هذا معاذ بن جبل رضي الله عنه فلما كان من الغد هجرت فوجدته قد سبقني بالتهجير فوجدته يصلي فانتظرته حتى قضى صلاته ثم جئته من قبل وجهه فسلمت عليه ثم قلت والله إني لأحبك فقال الله فقلت الله فقال الله فقلت الله فأخذني بحبوة ردائي فجبذني إليه فقال أبشر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتزاورين فيا والمتبادلين فيا حدیث صحیح رواہ مالک فی الموطأ باسنادہ الصحیح. حضرت ابو ادریس خولانی بیان کرتے ہیں کہ میں دمشق کی مسجد میں داخل ہوا تو وہاں ایک نوجوان تھا جس کے دانت چمکدار تھے اور لوگ اس کے ارد گرد جمع تھے. جب لوگ کسی مسئلے میں اختلاف کرتے تو اس کی رائے معلوم کر کے اس پہ عمل کرتے، یعنی ان کے درمیان اس کا درجہ بہت قابل احترام تھا. میں نے اس کے بارے میں پوچھا کہ یہ کون ہے تو مجھے جواب دیا گیا کہ یہ معاذ بن جبل ہیں، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جب دوسرے دن ہوا تو میں وہاں جلدی پہنچا، لیکن معاذ بن جبل مجھ سے پہلے وہاں پہنچ چکے تھے، یعنی نماز کے لیے مسجد میں، اور میں نے دیکھا کہ وہ نماز ادا کر رہے ہیں، لہٰذا میں نے اس کا انتظار کیا. جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو میں اس کے پاس آیا، اس کے سامنے سلام کیا. پھر میں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں. حالانکہ آپ دیکھیں کوئی جان پہچان نہیں، کچھ نہیں، پہلی دفعہ داخل ہوئے اور دیکھا کہ ایک شخص ہے جس سے لوگ سیکھ رہے ہیں اور جس سے پوچھ رہے ہیں اور اس کی رائے پر اعتماد کرتے ہیں. تو پوچھتے ہیں کہ یہ ہے کون، ایون نام بھی نہیں پتا. ہاں، یعنی باقی تو کچھ بھی نہیں جانتے، نام بھی نہیں پتا، صرف ان کے اطوار اور ان کا جو کام ہے اسے دیکھ کر ان کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے، اور جا کے کہتے کہ میں تجھ سے خدا کی خاطر محبت کرتا ہوں. اس نے کہا اللہ کی قسم. میں نے کہا اللہ کی قسم. اس نے کہا اللہ کی قسم. تو اس نے مجھے چادر کے کنارے سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور کہا خوش ہو جاؤ، یعنی اپنے قریب کر لیا. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری محبت ان لوگوں کے ساتھ واجب ہو گئی جو میری خوشنودی کے لیے ملاقاتیں کرتے ہیں اور میرے لیے مال خرچ کرتے ہیں، یعنی ایک دوسرے پر. متبادلین کا لفظ ہے ایک دوسرے پہ مال خرچ کرنا. یہاں پر آپ دیکھیں کہ بہت سے سبق اس حدیث سے ہمیں ملتے ہیں. پہلی بات تو ہمیں یہ پتہ چلتی کہ اللہ کی خاطر محبت وہ نہیں ہوتی کہ کسی کو دیکھ کے دل اس پہ امڑ آئے اور ہم کہیں کہ یہ اب اللہ کی خاطر محبت ہو گئی. اللہ کی خاطر محبت وہ ہوتی ہے کہ جو ایک بامقصد محبت ہوتی ہے، اور ہر اس شخص سے وہ محبت ہوتی ہے جو دین کے راستے میں جتنا آگے ہوتا ہے. اس میں انسان یہ نہیں کہے کہ یہ فلاں میرے قبیلے کا ہے، یہ میری برادری کا ہے، یہ میرے کلاس کا ہے، یا یہ میری کسی خاص اور کسی چیز میں میرا شریک ہے اس لیے میں اس کے ساتھ محبت کر. یہ وجوہات میں سے کوئی وجہ نہیں ہوتی. اس میں تو یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ وہ نام بھی پتا ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ اس کے بارے میں انسان بہت کچھ لمبا چوڑا جانتا ہو. یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ محبت کی صرف اور صرف ایک وجہ ہے، اور وہ ہے اللہ کا قرب، کہ اسے دیکھا کہ وہ شخص اللہ کے قریب ہے. اس کی دو علامتیں تھیں، یعنی کسی کا یہ پتا کرنا کہ کون اللہ کے کتنے قریب ہے. دو چیزیں، ایک تو یہ کہ نماز میں وہ سب سے پہلے پہنچا ہوا ہے، کیونکہ منافقین کی صفت ہے نا نماز میں سستی کرنا. تو کسی کی پہچان یہ کہ وہ نماز میں کتنی محبت رکھتا ہے اور نماز کے لیے وہ کتنا شوق رکھتا ہے اور نماز میں وہ کتنا آگے بڑھتا ہے. دوسری وجہ کیا تھی کہ دین کے اندر اتنی محنت اور اتنا درک اور اتنی مہارت حاصل کر لینا کہ جس کی وجہ سے انسان صرف اپنے عمل کے لیے دین نہیں سیکھتا، اپنے عمل کے ساتھ ساتھ وہ دوسروں کی رہنمائی بھی کر سکے. تو یہ دوسری وجہ جو ہے وہ یہاں محبت کی سبب نظر آتا ہے کہ لوگ اس سے پوچھتے ہیں اور مطمئن بھی ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ کہ اسے وہ جا کے کہتا ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں.
تو وہ اسے یعنی پھر قسم دے کے پوچھتا واقعی؟ کہتا ہاں بالکل. پھر دوبارہ قسم دیتے واقعی تم محبت کرتے ہو اور اللہ کی خاطر محبت کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں. پھر وہ اسے اپنے قریب کر لیتے ہیں اور پھر حدیث بھی سناتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ بات یہی تک ختم ہو جاتی ہے. اچھا چلو اللہ تمہیں اس کی جزا دے گا، تم اللہ کی خاطر محبت نہیں. پھر علم کا دریا آپ دیکھیں کیسے بہہ رہا ہے. پھر اسی مناسبت سے ایک حدیث سناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کی محبت واجب ہو گئی ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی خوشنودی کے لیے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں. یعنی اللہ کی محبت کی نشانی کیا ہے؟ خدا کی خوشی کی خاطر ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کرنا، اس کے پاس جانا، کسی اور وجہ سے نہیں، کوئی دنیاوی مفاد کی خاطر نہیں. اور دوسرا یہ کہ آپس میں ایک دوسرے پر مال خرچ کرتے ہیں. یعنی یہ نہیں کہ اگر اللہ کی خاطر محبت کرنے والے ہیں اور ایک فقیر ہے اور ایک کے پاس کچھ نہیں اپنے کھانے کو بھی، اور دوسرا جو ہے اس کے پاس ہے تو وہ صرف خود کھا جائے یا وہ صرف اپنی ہی ذات اور اپنی ہی خود غرضی سے اپنے ہی مفاد کے لیے کام کرے. نہیں، پھر وہ ایک دوسرے کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں، ایک دوسرے کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے کام آنے والے ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر کے زمانے میں کیا ہوتا ہے کہ اتنا یہ باہم ایک دوسرے کے ساتھ تعلق مسلمانوں کا بڑھتا ہے اور ایک دوسرے کے اوپر خرچ کرنے کا یہ سلسلہ ہوتا ہے کہ ہر شخص دینے کو تیار ہے اور لینے والا کوئی نہیں ملتا، کیونکہ سب کے پاس بہت کچھ آلریڈی آ چکا ہوتا ہے. اگلی حدیث ہے وعن ابی کریمۃ المقداد بن معدی کرب رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا احب الرجل اخاه فليخبره انه يحبه رواہ ابو داود والترمذی وقال حدیث صحیح. حضرت ابو کریمہ المقداد بن معدی کرب بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص اپنے کسی مسلمان بھائی سے محبت کرے تو اسے بتا دے کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے. یہ بھی حکم ہے. یہ کیوں؟ اس لیے کہ اگر انسان کسی سے محبت کرتا ہو اور دوسرے کو اس کا پتہ نہ ہو تو ہو سکتا ہے کہ اس کی طرف سے کچھ ایسا رویہ اسے دیکھنا پڑے کہ جس سے اسے تکلیف ہو. یعنی وہ اس کی طرف، کیونکہ انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے تو قدرتی طور پر ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ دوسرا بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اب ایک شخص کو پتہ ہی نہ ہو کہ کوئی اس سے محبت کرتا ہے اور وہ اپنے کام اور اپنی زندگی میں اتنا مصروف ہو کہ اس کی طرف بالکل ہی توجہ نہ دے تو دوسرا شخص ایک مایوسی اور ایک بدگمانی کا شکار ہو سکتا ہے. لہٰذا اس بدگمانی سے بچانے کے لیے کہا کہ اگر کوئی کسی سے محبت کرتا ہے اللہ کی خاطر تو اسے بتا دے کہ ہاں وہ، اور بتانے کے لیے ضروری نہیں کہ زبان ہی سے کہے، زبان سے بھی کہہ سکتا ہے اور عمل سے بھی اس کا اظہار کر سکتا ہے، کیونکہ اصل محبت تو عمل ہی کے اظہار سے ہوتی ہے. کیونکہ صرف زبان سے اگر کوئی کہتا بھی رہے، محبت کے دعوے بھی کرتا رہے اور عملی طور پر کوئی کسی کے کام نہ آئے تو وہ محبت نہیں ہو سکتی. اگلی حدیث ہے حضرت معاذ بن جبل سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا اے معاذ اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. حالانکہ آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قسم کھا کے کسی کو یقین دلانے کی تو ضرورت نہیں تھی، لیکن یہ دل میں محبت کے جذبات اور احساسات ہی تھے کہ جنہیں وہ پوری طرح یقین دلانا چاہتے تھے. پھر میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ اے معاذ تو نے ہر نماز کے بعد ان کلمات کو نہیں چھوڑنا. اب محبت کیا سکھاتی؟ خیر خواہی. اور کون سی خیر خواہی؟ صرف دنیا کی نہیں، آخرت کی. لہٰذا اس محبت کا تحفہ وہ کیا دیتے ہیں؟ چند کلمات سکھاتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد لازمی ان کو پڑھنا. اور وہ کیا ہیں؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ اے اللہ تو میری مدد کر اپنے ذکر پر، اپنے شکر پر اور اپنی خوبصورت عبادت پر، یعنی بہترین عبادت کی مجھے توفیق دے. اور یہ وہی معاذ بن جبل ہیں جن سے محبت اس شخص نے کی جس کا اوپر ذکر آ چکا ہے، یہ ابو ادریس خولانی نے. اگلی حدیث آخری حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو اس کے پاس سے ایک اور آدمی گزرا. اس نے عرض کی یا رسول اللہ میں اس شخص سے محبت کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کیا تم نے اسے اپنی محبت کرنے کا بتا دیا کہ تم اس سے محبت کرتے ہو؟ اس نے جواب دیا نہیں، میں نے اسے نہیں بتایا. آپ نے فرمایا اسے بتاؤ. چنانچہ یہ شخص اس کے پاس گیا اور کہا میں محض اللہ کی خاطر تم سے محبت کرتا ہوں. اس نے کہا اللہ تجھ سے محبت رکھے جس کی رضا کے لیے تو مجھ سے محبت رکھتا ہے. اسے ابو داؤد نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے. اگلا باب بھی اسی سے متعلق تھا لیکن چونکہ اب وقت ختم ہو گیا اس لیے میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں. اگلے باب میں ایک اہم حدیث جو میں اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے بتا دینا چاہتی ہوں ابھی، اور پھر انشاءاللہ مزید اس کی وضاحت ہوگی، کہ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص میرے دوست سے دشمنی رکھے، یعنی جس سے اللہ محبت کرتا ہو
اس بندے سے اگر کوئی اور بغض رکھتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تو میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے، اور میرا بندہ میرا قرب حاصل نہیں کر سکتا کسی عمل کے ساتھ جو زیادہ مجھے محبوب ہو اس عمل سے جس کے ادا کرنے کو میں نے اس پر فرض کر دیا. یعنی فرض نماز سب سے زیادہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور میرا بندہ ہمیشہ میرا قرب نوافل کے ساتھ حاصل کرتا رہتا ہے. یعنی فرض ادا کرنے کے بعد نوافل سبب ہیں. بس جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. جب وہ مجھ سے مانگتا ہے میں اس کو دیتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو میں اس کو پناہ دیتا ہوں. یعنی اس کے پھر قریب ہو جاتا ہوں اور دوستی کا حق ادا کرتا ہوں. بہرحال انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم اس کی وضاحت ہوگی. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یہ اس لیے میں نے سنا دی کہ جہاں محبت کرنے کا اللہ کی خاطر اتنا اجر ہے، وہاں بلا وجہ بغض اور نفرت کا یعنی بغیر کسی سبب کے شدید وارننگ بھی ہے اس پر. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. سبحان اللہ العظیم. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لا إله إلا أنت. اللهم عافنا في بدننا، اللهم عافنا في سمعنا، اللهم عافنا في بصرنا لا إله إلا أنت. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. لا إله إلا الله وأنت الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. رب نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. إلهي آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.